جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے نائن برادرز ٹی وی کے لیے. تو پھر حاضر ہوتے ہیں کچھ واقعات کے ساتھ جو وقت کے ساتھ ساتھ یاد آتے رہتے ہیں. کچھ دوست بھی اس طرف توجہ کرا دیتے ہیں تو ان کو بیان کرتے ہیں. جو صحیح روحیں ہوتی ہیں وہ ہی ہدایت پاتی ہیں، وہی ہدایت کی طرف آتی ہیں. ہم اسلامی تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کیا نبوت کا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے انہیں تو فوراً ہی بغیر کوئی ثبوت مانگے وہ بیعت کر لی، مگر اس کے بعد کچھ ایسے بھی تھے کہ جو بہت مخالفت میں بڑھے ہوئے تھے، اور ان میں سے جو سعید فطرت تھے جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھیں کہ خدا تعالیٰ نے کیسے موقع دیا کہ وہ ہدایت پانے والوں میں شامل ہو گئے، اور ان کے مقابلے میں دیکھیں ابو جہل جو ہے وہ کیسے ڈٹا رہا اور وہ ہدایت کی طرف نہ آ سکا. تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں آخرین میں وہی واقعات دیکھنے کا موقع ملا، وہی حالات ہم نے پائے جو اس وقت کے تھے. تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. تو اس میں اب بھی ایسے ایسے نظارے ہوتے ہیں کہ کس طرح لوگ وہ مشکلوں سے جب خوابوں کے ذریعے یا پڑھ کر وہ ہدایت پاتے ہیں، احمدیت میں داخل ہو جاتے ہیں، تو کن کن مشکلات سے ان کو جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست وینکوور میں رہتے ہیں، تاج الاسلام نام ہے ان کا. تو وہ بنگالی ہیں، بنگال کے رہنے والے ہیں، اور بڑے ہی سعید فطرت ہیں، نوجوان ہیں. جب یہاں آئے تھے اس وقت خادم ہی تھے، اور ابھی ناصر ہو گئے ہیں. تو ان کی جو قبول احمدیت کا واقعہ ہے وہ بھی بڑا ایک دلچسپ اور اہم واقعہ ہے. انہوں نے 2000 میں بنگلہ دیش میں جو ہے وہ احمدیت وہ قبول کی تھی. تو انہوں نے جس طرح میرے ساتھ کافی دوستی ہے ان کی، تو انہوں نے جو اپنا واقعہ بتایا، میں تو چاہتا تھا کہ وہ خود اپنی زبان میں ریکارڈ کریں، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، اردو میں آپ کریں. تو بعد میں کبھی بنگالی میں انشاءاللہ ان کی اپنی زبان سے بھی یہ جو ہے نا وہ سنیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ 2000 کے شروع میں وہاں ان کے گاؤں میں جو نواکھلی گاؤں تھا ان کا، وہ کوئی وہاں ویلج ہے امبر نگر، اس کے پاس جو نواکھلی کا علاقہ ہے وہ ضلع ہے اصل میں نواکھلی. تو وہاں ایک احمدی استاد آئے اسکول میں، مرشد عالم چودھری نام تھا ان کا. تو انہوں نے جس طرح کے احمدیوں کی عادت ہے، تبلیغ کرتے ہیں، حق کی بات بتاتے ہیں، تو وہاں انہوں نے تبلیغ کی. تو کافی گاؤں میں شور مچ گیا علاقے میں کہ یہ کوئی احمدی استاد ہے جو تو وہ یہاں تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کو احمدی کر رہے ہیں، یا بہت مخالفت پھیل جاتی ہے اس وقت. تو یہ جو تاج اسلام صاحب ہیں یہ بڑے کرتا دھرتا تھے، اپنے ایریا کے نوجوان تھے، لیکن ان کا یونین کونسل میں جو یونین کونسل کے چیئرمین تھے، ان کا ایک خاص گروپ تھا ان کا، تو اس میں یہ بڑے چلتے پھرتے پرزے تھے. تو ان کو چیئرمین یونین کونسل نے، باقی جو مولوی صاحبان تھے، انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کے اس استاد کو پوچھو کہ وہ کون ہے اور کیوں اس طرح کی تبلیغ کر رہا ہے یا جو بھی ہے. تو یہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندے ساتھ لیے گیا، وہاں جا کے ان ماسٹر صاحب کو میں نے پوچھا کہ یہ کیا تم نے شروع کیا ہوا ہے یہ سلسلہ. تو کافی غصے میں تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے صرف ان سے یہ کہا کہ اگر تم کوئی صحیح بات کر رہے ہو تو مجھے بھی بتاؤ، تاکہ میں بھی سنوں کہ یہ کیا بات ہے، کہ کیا اس میں کوئی صداقت ہے کہ نہیں ہے. تو استاد صاحب نے کہا کہ اچھا آج آپ غصے میں ہو، آپ چلے جاؤ، تو کل آنا، تو پھر میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں حقیقت کیا ہے. تو یہ کہتے ہیں میں واپس آیا، پھر چلا گیا. پھر میں نے ان کو کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح امام مہدی آ گئے ہیں، اور سارے جو جماعت کے قائد تھے وہ بتائے. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ
میں بھی اپنی مسجد میں جاتا ہوں تو ہم بھی نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اور مولوی صاحب روز دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی کو اب بھیج دے۔ تو امام مہدی کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ امام مہدی آ گئے ہیں۔ تو دیکھیں واقعی آ گئے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اچھا مجھے کچھ دو پڑھنے کے لیے جو ہے نا۔ تو انہوں نے کچھ کتابیں دی پڑھنے کے لیے، اسلامی اصول کی فلسفی، ہماری تعلیم، یہ ساری۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ پڑھی تو ان کے دل میں کھٹک گیا کہ بات کچھ دل کو لگتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی معاملہ جو ہے نا وہ صحیح ہو۔ تو بہرحال گاؤں والوں سے بھی انہوں نے بات کی، تو انہوں نے کہا بھائی نہیں، یہ تم اس طرح کرو کہ انہوں نے کوئی 8 بندوں کا وفد بھیجا ان کے سمیت کہ تم جاؤ ڈھاکہ، اور وہاں جو ان کا جلسہ ہوتا ہے ان میں جا کر دیکھو کہ یہ کہتے کیا ہیں، یہ لوگ کیا واقعی صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو یہ 8 لوگ وہاں سے وہ چلے گئے بنگلہ دیش کے اس ڈھاکہ شہر میں جہاں جلسہ ہو رہا تھا جماعت کا۔ تو جب انہوں نے سارا کچھ دیکھا پڑا ہوا، تو انہوں نے پہلے بھی تھا، تو انہوں نے اور باقی لوگوں نے کل ملا کے 6 لوگوں نے 8 میں سے وہ وہاں بیعت کر لی، لیکن 2 نے نہ کی۔ تو یہ واپس آئے، ان 2 نے آ کے بتایا بھائی یہ لوگ تو احمدی ہو گئے ہیں، انہوں نے تو بیعت کر لی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کی مخالفت شروع ہو گئی، لیکن پہلے کوئی اتنی زیادہ مخالفت جو ہے وہ شروع میں نہیں تھی۔ بعد میں کچھ مخالفت جو ہے وہ جب زیادہ ہو گئی تو بڑا شور پڑا۔ تو انہوں نے فروری میں بیعت کی، اور اکتوبر میں ان کے اوپر فتویٰ لگ گیا کہ یہ کافر ہو گئے ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ آئے مولوی کہ کہا ان کو کہ تم احمدیت چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں، میں نے تو بڑا سوچ سمجھ کے کی ہے بیعت۔ تو ان کو انہوں نے پکڑ کے تو کافی تشدد کیا، باندھ دیا پکڑ کے، اور وہاں ایک یونین کونسل کا کمرہ تھا، اس میں ان کو بند کر کے تو مولوی نے فتویٰ دے دیا کہ یہ واجب القتل ہے، تو یا تو اس کو سنسار کیا جائے تو یا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو رات کو وہاں بند رکھا، کافی لوگ آئے، ان کے والد صاحب کو بھی بلایا گیا، اور بھی جو ہے نا وہ یونین کونسل کے، کیونکہ ان کے دوست تھے سارے، تو وہ ان کو سمجھاتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں نے تو حق بات تسلیم کی ہے، اس لیے اس کو تو چھوڑ دیں کہ میں اس سے ہٹ جاؤں گا۔ تو اب جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ کریں۔ تو ان کو پھر دوسرے دن باہر گراؤنڈ تھا ایک بہت بڑا، وہاں بہت جلوس تھا کہ 10,000 لوگوں کا جو ہے نا وہ ہجوم تھا، تو اس میں ان کو جو ہے نا وہ سنسار کرنا تھا۔ انہوں نے جو ہے نا یہ جو فیصلہ کیا انہوں نے کہ اس کو سنسار کیا جائے۔ تو بہرحال یہ ڈٹے رہے۔ تو پھر آخر وہ جو یونین کونسل کے چیئرمین تھے انہوں نے کہا کہ مولویوں کو کہ کوئی اور طریقہ نکالو، اس کو جان سے نہ مارو، لیکن کوئی طریقہ نکالو کہ تاکہ یہ جان سے نہ جائے، مگر اس کو باقی کوئی سزا دے دو۔ تو اس نے اپنا اثر سکھ کافی استعمال کیا، کوئی شریف آدمی تھا۔ تو مولویوں نے پھر اکٹھا ہو کے تو انہوں نے کہا جی کہ اچھا پھر اس طرح ہے کہ اس کو 40 کوڑے لگائیں گے، اور اس کے بعد اس کے گلے میں جوتے کا ہار ڈال کے پورے گراؤنڈ میں جو ہے نا وہ اس کو پھیرا جائے گا، اور پھر اس کا خون ضرور نکالنا ہے ہم نے۔ تو یہ فیصلہ ہوا کہ وہ خون کیسے نکالا جائے۔ وہ پھر سر پہ کٹ لگایا گیا تھا، تو اس سے ان کا جو ہے نا وہ خون نکالا گیا تھا۔ تو پھر ان کو جو ہے وہ نکالا گیا باہر۔ پہلے تو ان کو وہ جوتوں کا ہار ڈال کے گلے میں، تو وہ پورا جو گراؤنڈ تھا، لوگ ہجوم تھا، لوگ نعرے لگا رہے تھے، جس طرح جو معاملات وہاں ہوتے ہیں، تو وہ ان کو گھمایا گیا وہاں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو پھر کوڑے لگائے گئے۔ تو 40 کوڑے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ تو میں گنتا رہا، لیکن اس کے بعد پھر یہ شاید بے ہوش ہو گئے تھے تھوڑے، تو وہ ان کو پھر ہوش نہیں رہی کہ کتنے لگے تھے۔ تو اس طرح ان کو وہاں کوڑے لگائے گئے۔ کوڑے لگانے کے بعد پہلے تو جوتوں کا ہار ڈال کے گھمایا گیا، پھر کوڑے لگائے گئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کے سر پہ کٹ لگا کے کسی تیزدار آلے سے، تو پھر ان کا خون نکالا گیا، یعنی وہ جو فتوے کے مطابق ان کا جو تھا وہ سارا کر کے، تو اس کے بعد پھر ان کو جو ہے نا وہ وہاں چھوڑ دیا گیا، پھینک دیا گیا۔ تو کوئی بھی ان کے نزدیک نہیں آ رہا تھا۔ پھر لوگ وہ چلے گئے کہ اس کی یہ سزا ہو گئی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ وہ بچ تو گئے، مگر یہ سزا اور یہ جو ہے نا وہ ان کو اس رنگ میں جو ہے نا وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا پڑی کہ ان کی جو آزمائش تھی اس میں یہ پورے اترے۔
تو چلیں آگے، پھر وقفے کے بعد جو ہے وہ اور جو ہے نا وہ واقعات بیان کرتے ہیں۔ تو ہم قبول احمدیت کا جو تاج الاسلام صاحب بنگالی ہیں ان کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ تو اس طرح جب ان کو یہ سزا مل گئی تو اس کے بعد پھر یہ ان کو جماعت کی طرف سے جو ہے نا وہ پھر وہاں سے ڈھکا لے جایا گیا، اور وہاں جماعت کے جو مشن ہاؤس تھا وہاں یہ رہے، اور وہاں جماعت کا پھر کافی کام بھی کرتے رہے۔ بڑے دائی تھے، یہ دائی اللہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ اتنا فضل کیا کہ ان کی وہاں شادی ہوئی، جو وہاں کے مشنری تھے احمد صادق محمود صاحب، ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں آج کل، جو بنگلہ دیش میں ترجم کر رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا، یہ ان کے داماد ہیں، اور ان کے باقی داماد بھی یہاں وینکوور میں تھے۔ تو بڑے ہی نیک ہے۔ خدا تعالیٰ نے بنگالیوں کو بہت ہی اخلاص دیا ہے، اور وہ بڑے مخلص ہیں، اور جس مشن پہ بھی وہ لگتے ہیں وہ بڑے ہی دل سے اس مشن کو پورا کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان کو آواز بھی بہت اچھی دی ہوئی ہے، اور بنگالیوں میں دیکھیں نظم پڑھنے والے اور ترانے گانے والے اور تلاوت کرنے والے MTA پہ اور ہر جگہ خدا تعالیٰ نے ان کو وہ جو ہے نا وہ اوصاف دیے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ان لوگوں کو اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑھا دیا ہے۔ اور میرے خیال میں یہ ان کے خون میں شامل ہے۔ ابھی آپ بنگلہ دیش کو اگر دیکھ لیں تو جب بنگلہ دیش الگ ہوا پاکستان سے تو ہمارے پاکستانی بھی یہ کہتے تھے کہ بنگلہ دیش یہ پتہ نہیں پٹسن کھائیں گے، کیا کریں گے، یہ تو بھوکے مر جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں کی کمٹمنٹ دیکھیں اپنے کاز سے، کہ وہ دیکھیں کہ ہم لوگ کب آزاد ہوئے اور وہ کب آزاد ہوئے، اور اس کے بعد وہ کہاں کھڑے ہیں آج اور ہم کہاں کھڑے ہیں آج۔ ہم تو آج آپ یہ بھی ابھی ہم یہ چیز بھی نہیں ثابت کر سکے کہ کیا ہم ایک قوم ہیں یا ہم ایک ہجوم ہیں، کیا ہے۔ مگر ان کو دیکھیں کہ ان کی ترقی دیکھیں، ان کا GDP دیکھیں، اور ان کی جو ہے نا وہ انڈسٹری میں ترقی دیکھیں، باقی ان کے مسائل دیکھیں کہ ہم سے کتنے کم ہیں، امن سے رہ رہے ہیں۔ یہاں کینیڈا کے جو سٹور ہیں بنگلہ دیش کی گارمنٹس سے بھرے ہوئے ہیں، ہر پہ لکھا ہوتا ہے کہ میڈ ان بنگلہ دیش۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ چیز ہوتی ہے کہ اپنی جو آپ کی سوچ ہے، آپ کے لیڈروں کی جو سوچ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی قوم کو کس طرف رہنمائی کرتے ہیں اور کس طرف لے کر جاتے ہیں۔ ہم نے تو اپنی قوم کو ایک ایسی دلدل میں دھکیل دیا ہے فنڈامنٹلزم کی اور مولویت کی کہ جن سے نکل نہیں سکے ہیں۔ اور بنگلہ دیش نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے کہ انہوں نے مولوی کو آگے نہیں آنے دیا، انہوں نے مولوی کو کنٹرول کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ملا کا کام مسجد تک ہے، اس کے بعد باہر جو ہے نا وہ نہیں، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ان کی عدالتیں دیکھیں، ان کے فیصلے دیکھیں کہ وہ کیسے ہیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جو قوموں کو آگے لے کر چلنے والی جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی اس ڈگر پہ چلیں کہ جہاں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم بھی ایک قوم ہیں۔ تو اس طرح یہ واقعہ مجھے یاد آ رہا تھا، میں نے کہا یہ بھی شیئر کرنا چاہیے۔ اور بھی بزرگوں کی یادیں جو ہے نا وہ آتی ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ کبھی کریں گے۔ ایک خاص بزرگ میرے بڑے تعلق رہے ہیں بزرگوں کے ساتھ، ان کے ذکر کریں گے جس طرح پہلے بھی ہم نے کچھ کیے ہیں۔ ملک ممتاز صاحب دلمیال والے بڑے ہی عظیم انسان تھے، اور دلمیال کی جو دھرتی ہے وہ بڑی ہی زرخیز احمدیت کے لیے بھی، اور ویسے بھی پاکستان میں دلمیال کے گاؤں کا شاید ہی کوئی گھر ہو کہ جس سے کوئی افواج پاکستان میں نہ گیا ہو۔ میجر حبیب اللہ صاحب اور جو ہے نا میجر سرتاج صاحب اور بڑے بڑے عظیم جو ہے نا وہ رہنما فوج کے، وہ وہاں پیدا ہوئے دلمیال میں۔ تو وہ بڑے عظیم لوگ ہیں، ان کو توپ ملی ہوئی ہے وہ جہاں دلمیال چوک میں لگی ہوئی ہے۔ تو ملک ممتاز صاحب بھی بڑے عظیم انسان تھے، میرے ساتھ بڑا پیار کا تعلق تھا۔ بلکہ جب میں یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو یہ وہاں کشمیر آ گئے میرے پاس، اور آ کے کہا کہ ٹھیک ہے کل سے تم میرے ساتھ ملازمت کرو گے۔ بعد میں نے پنجمن جوائن کر لی تھی، تو انہوں نے کشمیر سے ایک لیز لی تھی کوئلے کی،
تو وہاں مجھے جو ہے نا وہ انہوں نے وہاں رکھا اور ہم کام کرتے رہے جب تک میرا پنجمن میں جو ہے گورنمنٹ کی جاب ہو گئی. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اب آپ کے مستقبل کا معاملہ ہے، اب وہ جوائن کرو. تو ادھر ہم چلے گئے. تو ملک صاحب کی اپنی کوئلے کی مائنیں ہوتی تھی اور ہمارے کشمیر کے لوگ بہت ان کی مائنوں پہ جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے. اور ملک صاحب بڑے نیک دل انسان تھے اور بڑی ہمدردی اور لوگوں کی جو ہے مشکلات حل کرنے والے اور ان کو جو ہے نا ہر قسم کی مدد دینے والے تھے. ان کے ایک اور بھائی تھے اعجاز صاحب، وہ بھی بڑے، وہ جو ہے نا جو یہ ریلیاں ہوتی ہیں کاروں کی، تو اس میں وہ فرسٹ بھی آئے تھے. ایک دفعہ شہید کر دیے گئے تھے، ایکسیڈنٹ کر دیا گیا تھا ان کا کار کا، تو وہ جو ہے نا وہ شہید ہو گئے تھے. تو ملک ممتاز صاحب کے بڑے ہی مراسم تھے. یہ دہرادون کالج کے پڑھے ہوئے تھے. خر صاحب اور نصیر الدین بابر صاحب یہ سارے ان کے دوست اور کلاس فیلو ہوا کرتے تھے. تو ملک صاحب کا ایک ہاتھ جو ہے وہ صرف 2 انگلیاں اس کی بچی ہوئی تھی، وہ کٹ گیا تھا اور وہ ٹرین سے ایک دفعہ گرے تھے. تو جن لوگوں نے، جس فیملی نے ان کو وہاں سے وہ بچایا تھا، اٹھا کے ہاسپٹل لے کر گئے میجر عزیز صاحب، تو وہ حالانکہ ایم ڈی نہیں تھے، تو ان کی بہت قدر کرتے تھے ملک صاحب اور ان کو اپنا بلکہ بزنس پارٹنر بھی بنایا ہوا تھا. ہر جگہ ان کو ساتھ رکھتے تھے. صرف اس بات کے عوض کہ ان کی وجہ سے میری زندگی جو ہے نا وہ بچ گئی تھی. اور اس کے بعد جنرل نصیر اللہ بابر صاحب سے بڑے تعلق تھے. جنرل نصیر اللہ بابر نے ان کا جنازہ بھی پڑھا تھا، جس کی وجہ سے بڑا شور مچا تھا. اس وقت وہ پیپلز پارٹی کے وزیر تھے نصیر اللہ بابر صاحب. تو مولویوں نے بڑا شور مچایا تھا کہ اس نے قادیانی کا جنازہ جو ہے نا وہ پڑھ لیا ہے. تو لیکن وہ بڑے عظیم انسان تھے، چندے میں بہت آگے تھے. بلکہ اپنے قصہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس بالکل کوئی پیسہ نہیں تھا، بزنس میں لگے، نقصان ہو گیا، مگر اس کے بعد پھر خدا نے جو ہے نا وہ اٹھا دیا. اور مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ چودھری اگر اللہ نے سانو نہیں دینا تو کنوں دینا ہے، کیونکہ اللہ نے تو اسی دین دیا، کیونکہ احمدی ہیں جو خدا کی راہ میں دیتے ہیں اور دل کھول کر دیتے ہیں. تو یہ بڑی بات تھی جو انہوں نے کہی. ایک دفعہ وہاں ان کی کٹاس میں مل بھی تھی، تو وہاں ایک انہوں نے اپنا آفس بنایا ہوا تھا، اوپر کمرے، وہاں سوتے تھے زیادہ تر. تو ہم کٹاس سے، ہم انجینئر تھے 5-7، علی عبد ملی صاحب میری جیپ چلا رہے تھے، تو بالکل ان کی مل کے سامنے وہ جیپ ہماری کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بالکل الٹ گئی جیپ. خدا کا شکر تھا کہ بچ گئے سارے، نہ جیپ کا کوئی بہت بڑا نقصان ہوا اور نہ ہم 6-7 انجینئر اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. رات کے 2 بجے تک کا ٹائم تھا. تو بہرحال بچت ہو گئی. تو اس وقت اور کوئی نہیں تھا وہاں. ہمیں جا کے ہم لوگوں نے ملک صاحب کو اٹھایا وہاں فیکٹری سے. تو میں نے کہا ملک صاحب اس طرح ہماری جیپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو ہمیں ہیلپ چاہیے اس کو سیدھا کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے تو اٹھ کے بولے، کہتے چودھری کوئی نہیں، جیپوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، گھبرانا نہیں، آ جاؤ بیٹھو چائے پیو. پہلے چائے پلائی اور اس کے بعد وہ جیپ اپنی کار نکالی. انہوں نے گاؤں گئے دلمیال، وہاں اپنے ڈرائیوروں کو اٹھایا، ٹرک نکالے، وہاں سے رسے وغیرہ نکالے. وہ آئے وہاں ساتھ کھڑے رہے وہ، اور انہوں نے ہماری جیپ کو سیدھا کروایا، مڑ کے اس کو اٹھا کے وہ روڈ پہ چڑھایا اور پھر وہاں پھر چائے وائے پلائی ہمیں. اور اس کے بعد کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ آپ. تو پھر ہم گئے. تو اس طرح بڑی ان کی جو ہے نا وہ یادیں تھی. بڑے ہم نے سفر کیے اکٹھے. تو وہ اس سے پہلے والے اس میں پروگرام میں وہ ہم نے کتو کا ذکر کیا تھا. تو ان کے ملک ممتاز صاحب کا بیٹا جو احمد ہے، اس نے ایک شیر رکھا ہوا تھا، ببر شیر، اور وہ بچہ اس نے لے کر پالا تھا. اور یہ شیر آج کل جو مارگلا والا جو زو ہے اسلام آباد کا، اگر وہاں آپ جائیں تو وہاں جو بڑا ببر شیر ہے اس کے پنجرے کے آگے لکھا ہوا ہے کہ ڈونیٹڈ بائی محمد احمد ملک آف دلمیال. تو یہ محمد احمد ملک جو ہیں یہ ملک ممتاز صاحب کے بیٹے ہیں جنہوں نے وہ شیر پالا ہوا تھا. تو ہمیں یاد ہے کہ وہ اپنی گاڑی میں لے کر پھرتے رہتے تھے، لیکن وہ جب بڑا ہو گیا تو پھر اس کو انہوں نے ڈونیٹ کر دیا تھا. تو اس طرح ملک صاحب کے ساتھ بھی بڑی یادیں ہیں. اس کے بعد پھر عبدالغفار ڈار صاحب کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. ان کے لیے تو بہت لمبی قسط چاہیے. تو وہ بھی بڑے عظیم انسان تھے، ہمارے کشمیری جو ہے نا دوست اور بزرگ. تو انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں
ان کے بھی واقعات جو ہے وہ ہم شیئر کریں گے. خدا حافظ.